بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 19واں ہے، جس کا عنوان ہے اعتکاف کا بیان۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت اعتکاف بھی ہے۔ یوں تو پورے سال آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، مگر رمضان المبارک میں خاص اہتمام کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کی لذت اور اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت باری تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر ستھرا کرو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ باری تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو۔ پہلی آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ کے لیے عبادت نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں میں بھی یہ طریقہ عبادت رائج تھا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ یعنی آخری عشرہ جو ہے نا، جو 21 سے شروع ہو جاتا ہے 20 کے ختم ہوتی، انہی سے مروی ہے کہ معتکف پر سنت ہے کہ وہ مریض کے عیادت کو نہ جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے۔ اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے، یعنی معتکف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو اعتکاف ہوتا رمضان میں، ویسے عام طور پر جو مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر رہی جاتی تو اس اعتکاف کے لیے روزے کی نیت، روزہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو اعتکاف ہوتا ہے اس اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لی۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان یعنی پہلے رمضان سے 30 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی بیچ کے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ یہ عشرہ جو ہے نا، یہ عشرے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 10 یعنی یہ مہینے کے اندر 3 حصے ہیں نا 10 کے، تو اس کو 10 کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ایک حصے کو پہلا عشرہ، پھر درمیانی عشرہ اور پھر آخری عشرہ، اس کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کرے۔ اعتکاف کے مسائل۔ مسئلہ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا معنی بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کیا ہے۔ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا پتہ چلا کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت پر جو ناپاکی کے دن آتے ہیں وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اسی طرح سے بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو ناپاکی کا وقت آتا ہے عورت پر، وہ ایسی عورت بھی نہیں کر سکتی اس وقت میں، اگر یہ والا جو اعتکاف ہے۔
آگے فرماتے ہیں بلوغ شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہو، سمجھدار ہو، اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا شرط نہیں، پتہ چلا کہ غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ مسئلہ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، یہ ضروری نہیں ہے آپ جامع مسجد میں ہی اعتکاف کریں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس مسجد میں جماعت قائم ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ مسجد اور مسجد جماعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مسجد جس میں امام اور مؤذن مقرر ہو۔ مسئلہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، ورنہ معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ مگر اس جگہ کرے، عورت گھر میں کرے مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ گھر میں جو ایک جگہ خاص کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے کی طرح بلند کر لے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ مسئلہ اگر عورت نے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، پورے گھر میں گشت لگاتی پھرتی رہے، اس طرح سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس وقت جب کہ اعتکاف کی نیت کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لے تو اس کا اعتکاف، یعنی یہ ایک مطلب بتا رہے ہیں پہلے سے تو کوئی جگہ خاص نہیں تھی، لیکن اعتکاف کے دن جب اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا اس دن اس نے کوئی جگہ خاص کر لی تو وہ اسی جگہ کو خاص کر کے وہیں پر اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ مسئلہ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ جی ہاں، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ اسی طرح اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح عورت نے مسجد بیت یعنی جو گھر میں اس نے ایک جگہ خاص کی تھی نماز کے لیے جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، اس میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر، بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے نکلی تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے عذر یہ ہے، یا عورت کو وہ جو اس نے اپنی گھر میں جگہ خاص کی ہے اس کے لیے وہاں سے نکلنے کے کیا عذر ہے؟ ایک حاجت طبی کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی مسجد میں جو پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب، پخانہ، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی تب نکلنے کی اجازت ہے کہ جب غسل کے لیے یا وضو کے لیے مسجد میں کوئی انتظام نہیں یا مسجد میں نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو یا غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کی مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے کہ وضو غسل کا پانی مسجد میں گرانا یہ ناجائز ہے۔ اور اگر مگ وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے گی تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد میں انتظام ہے تو وضو کے لیے نہانے کے لیے نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ اسی طرح مسجد میں وضو غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری کیا ہے کہ جو اوپر بتایا تھا کون سے عذر ہے؟ دوسرا عذر حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعے کے لیے جانا، مثلا قضاء حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ جی ہاں، ٹوائلٹ وغیرہ گیا تو۔ اور اگر معتکف کے دو مکان ہیں، ایک مسجد سے دور ہے دوسرا قریب، تو قریب والے میں قضاء حاجت کو جائے۔ مثلا اگر مریض کی عیادت یہ نماز جنازہ کے لیے نکلا تو اعتکاف ختم۔ مثلا معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ختم۔ صحن مسجد یعنی مسجد کا جو صحن کا حصہ ہے مسجد کا حصہ ہے، لہذا معتکف کو صحن مسجد میں آنا جانا بیٹھنا رہنا مطلقاً جائز ہے۔ مسجد کی چھت پر بھی آ جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو، اور اگر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں احاطۂ مسجد سے باہر ہوں
تو معتکف نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ معتکف غیر معتکف دونوں کو مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چلنا یہ مکروہ اور بے ادبی ہے۔ یعنی معتکف ہی نہیں، غیر معتکف بھی مسجد کی چھت پر اس کا چلنا یہ بلا ضرورت یہ مکروہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔